باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی صاحب العصر والزمان۔ ناظرین محترم، انسان کی زندگی کا آخری لمحہ انتہائی قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ اس لمحہ میں اگر وہ جانے والا شخص جو بھی اپنی زبان سے کلمات ادا کرتا ہے، اس کے پیارے، اس کی اولاد، اس کے محب اس کو غور سے سنتے ہیں، اور وہ کلمات بھی اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ شخص، جانے والا شخص ایسا ہو کہ وہ مدینۃ العلم ہو یا پھر باب علم ہو، کہ جن کے سامنے نہ صرف یہ دنیا ہے، نہ صرف کائنات ہے، بلکہ زمین و آسمان ہے، قبر سے لے کے قیامت تک کے احوال کو جاننے والی اگر شخصیات ہوں، تو پھر ان کی زندگی کے آخری لمحات اور اس وقت نکلنے والے آخری کلمات واقعاً بہت ہی قیمتی، سونے سے لکھنے والے اور باارزش ہوں گے۔ اور آج جو حدیث عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بھی آخری کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بیان فرمایا ہے۔ کب؟ جب آپ کو ضربت لگی، اور اسوغ ابن نباتہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو ابن شاہزان قمی نے اپنی کتاب روضۃ فی فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں ذکر کیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب مولا کو ضربت لگی تو آپ کی حالت یہ تھی کہ چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، درد کی شدت اتنی تھی کہ اپنے پاؤں کبھی اوپر اٹھاتے کبھی نیچے رکھتے، یعنی اتنی سخت تکلیف تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب اسی اسبغ نے عرض کی، مولا میں چاہتا ہوں مجھے کوئی فرمان، کوئی حدیث سنائیں، تو وہاں پہ مولا کائنات نے اس حدیث رسول کو بیان کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے تم میرے پاس آئے ہو، ایسے ہی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا، میں ان کی خدمت میں تھا، ان کی عیادت میں تھا، تو آپ نے مجھے حکم دیا، یا ابا الحسن، جس ممبر پہ میں بیٹھتا ہوں، اس زینے کی جس پہ میں بیٹھتا ہوں، اس کو چھوڑ کے نیچے والے زینے پہ بیٹھ کے میرا یہ پیغام سب کو پہنچا۔ تو یہ پیغام اس وقت کی اصحاب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کو جا کے بیان کر دو۔ کیا بیان کر دو؟ مولا کائنات نے سب کو آگاہ کیا، ایھا الناس، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، الا من اک والدیہ فلعنت اللہ علیہ، آگاہ رہو، جان لو، اپنے پلے باندھ لو یہ حدیث، یہ بات کہ جو شخص بھی اپنے والدین کو ناراض کرے گا، ان کا آگ ہو جائے گا، ان کو اگر آگ کر دیں والدین، اس سے ناراض ہو جائیں، تو فلعنت اللہ علیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر خدا ناراض ہو گیا۔ اس کی توضیح اور تفصیل بہت سی دی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف حدیث پہ اکتفا کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الا من ابکا موالیہ فلعنت اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، آگاہ رہو، جان لو، اس کو پلے باندھ لو، کیا؟ جو بھی اپنے مولا کا نافرمان ہو جائے گا، مولا کو چھوڑ جائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔
اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی نفرت ہے، لعنت ہے۔ اور پھر تیسرا جو حکم بیان فرمایا وہ یہ تھا، الا من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنۃ اللہ علیہ، آگاہ رہو، اس بات کو ذہن میں رکھو، جو بھی مزدور کی مزدوری کے حوالے سے ظلم کرے گا فلعنۃ اللہ علیہ، اللہ کی ایسے شخص پہ لعنت ہے جو مزدور کی مزدوری کے حوالے سے اس پہ ظلم کرے گا، یا تو دے گا نہیں، ظلم یہ ہوگا، یا کم دے گا، یا اس انداز میں دے گا کہ اپنے پیچھے بگا بگا کے دے گا۔ اب جب مولا نے یہ حدیث بیان کی تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی، یہ مختصر سا جملہ ارشاد فرما دیا، اس کی تفسیر بھی کریں گے، اس کی توضیح بھی دیں گے، اس کی وضاحت بھی کریں گے، بجائے اس کے کہ مولا کائنات باب علم ہیں، وضاحت کریں، تفسیر کریں، بیان فرما سکتے تھے، لیکن نہیں کی، گئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کیا۔ پھر دوبارہ آئے ممبر پہ بیٹھ کے دوبارہ سے جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کو آ کے اس وقت کے اصحاب جو تھے، جو مسلمان تھے، ان کو بیان کیا۔ کیا فرمایا کہ الا انی وانت ابوا هذه الامه، یا علی جا کے ان کو بتا دو کہ اے علی، آپ اور میں رسول اس امت کے باپ ہیں، فمن اکنا فلعنۃ اللہ علیہ، جیسے سگے ماں باپ آپ کے ہیں اور وہ آپ پہ ناراض ہیں تو اللہ کی لعنت ہے، ایسے ہی علی اور رسول خدا اس امت کے باپ ہیں، جو ان کو ناراض کرے گا ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا، الا انی وانت موالی هذه الامہ، یا علی ان کو بتا دو کہ آپ اور میں اس امت کے مولا ہیں، آقا ہیں، سردار ہیں، فعلا من ابک عنا لعنت اللہ علیہ، یا علی ان کو بیان کر دو کہ جو بھی ہم سے دور بھاگے گا، ہماری ولایت سے نکل جائے گا تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، غدیر کے میدان پہ مولا کائنات کو رسول اللہ نے بلا کے یہ ارشاد فرمایا تھا، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب طارق جمیل صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کبھی بھی مولا کو حضرت نہ کہو، مولا علی کو مولا کہو، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو بس جو بھی علی کی ولایت سے نکل گیا، علی کو مولا جس نے نہ مانا، فلعنۃ اللہ علیہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، الا انی وانت اجیرا هذه الامہ، یا علی ان کو بتا دو میں اور آپ اس امت کے اجیر ہیں، ہم اس امت کے اسلام کے ہم مزدور ہیں، فمن ظلمنا اجرتنا فلعنۃ اللہ علیہ، جو ہماری اجرت کے معاملے میں ظلم کرے گا تو اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو ان کی اجرت کیا ہے؟ ان کی اجرت کا قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اولاد رسول علی و بطول علیہ السلام کے ساتھ محبت کو اجر رسالت کے طور پہ خدا نے بیان کیا ہے۔ تو بس اس حدیث اور قرآن کی آیت کے مطابق جو بھی علی سے بغض رکھے گا یا علی کو نعوذ باللہ سب و شتم کرے گا، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے گا تو پھر ہم نہیں کہہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، چاہے اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو، رسول اللہ کے حکم کے مطابق فلعنۃ اللہ علیہ۔